अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ब्यूटी एंड द वैम्पायर पार्ट 2। ईवा को लगा जैसे वो मौत के एक कुएं से निकलकर दूसरी में आ गई हो। शहराम ने उसके गोल्डन बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। उसकी गिरफ्त नरम थी, लेकिन फिर भी वो अपना सर नहीं हिला पा रही थी। शहराम की नज़र उसकी गर्दन की शहरक पर थी। वो उसकी तेज होती धड़कन सुन रहा था, जो मौसीकी की तरह महसूस हो रही थी, कभी बहुत तेज तो कभी बहुत हल्की। ईवा ने खुद को आज़ाद करवाने के लिए अपने दोनों हाथ से उसे पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश की, तो उसका हाथ सीधे उसके दिल के मकाम पर पड़े। फिर उसकी गिरफ्त ईवा पर हल्की हुई, जिसका फायदा उठाकर वो दरवाजे की तरफ भागी, जबकि वो बेयकीन सा पहली बार इन गुजरे सालों में पहली बार अपनी दिल की धड़कन सुनकर हैरान था। उसने दरवाजे की जानिब देखा, वो खुला था, यानी वो निकल गई थी। वो हवा की तेजी से उसके पीछे हुआ, वो जो बार बार पीछे देखकर भाग रही थी कि कहीं वो उसके पीछे तो नहीं आ रहा। अभी वो मेन दरवाजे से थोड़ी ही दूर थी कि उसका सर किसी के मजबूत सीने से टकराया। कौन हो सकता था? वही। पहली बार जब वो उससे टकराई थी, तब उसने उसे धक्का देकर दूर किया था। आज वो खुद उससे दूर होना चाहती थी। उसके गोल्डन लंबे बाल उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे, चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी, आंखें सहमी हुई थी, उसका नाजुक जिस्म कपकपा रहा था। उसकी हालत उस वक्त काबिले रहम थी। शहराम ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रखा। उसका दिल फिर धड़का। उसने उसे देखा, जो खुद को आज़ाद करवाने की जान तोड़ जद्दोजहद कर रही है, जिससे उसका सांस भी फूल गया था। शहराम ने उसका सर पकड़कर अपने सीने से लगाया। ईवा, जो अपने दूसरे हाथ की मदद से उसकी कैद से निकलने की कोशिश कर रही थी, उसकी इस हरकत से कपकपा उठी। सुनो, आवाज़ आ रही है दिल धड़कने की। एक हाथ उसकी पुश्त पर, जबकि दूसरा हाथ उसका सर सीने से लगाए। वो झुककर उसके कान के पास सरगोशी के अंदाज में बोला, धक धक। ईवा के कान बिल्कुल इसके दिल के मकाम पर थे, इसलिए वो वाज़े सुन रही थी उसकी धड़कन। इसलिए उसने शहराम की बात पर जल्दी से सर हिला दिया। अब उसने आज़ाद करवाने की कोशिश ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वो थक चुकी थी। शहराम ने नरमी से उसे खुद से अलग किया और थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? वो नरमी से उसकी आंखों में देखकर बोला। ईवा ने ना में सर हिलाया। ये कोई और ही शख्स था। इसमें ना पहली मुलाकात वाली रानवत सर्द महरी थी, ना ही कुछ देर पहले वाली वहशत जो उसे ख़त्म करने के दर पर थी। इसका मतलब है तुम। एक पल के लिए खामोश होकर उसने गहरी नज़रों से उसे देखा, जो दम साधे पूरी आंखें खोले हैरत से उसकी बात सुन रही थी। तुम मेरी हो। ये बोलकर वो हल्के से मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए उसके गाल में गड़े पड़े थे, गहरे। अब वहाँ मानी खेज खामोशी थी। वो दोनों इस तरह एक दूसरे के करीब खड़े थे, यकटक आंखों में देख रहे थे। ग्रे आंखों में चमक थी, बिल्कुल ऐसी चमक जो बर्फ पर सूरज की किरण पड़ने से हीरे की होती है। वो दोनों इस तरह एक दूसरे के करीब खड़े यकटक आंखों में देख रहे थे। ग्रे आंखों में चमक थी, बिल्कुल ऐसी चमक जो बर्फ पर सूरज की किरण पड़ने से हीरे की होती है, यानी वो सर्द बर्फ पिघल रही थी। लेकिन एक हल्की सी किरण कितनी बर्फ को पिघला सकती है? आहिस्ता आहिस्ता ईवा के दिमाग ने काम करना शुरू किया। शहराम ने भी अब उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था और अब जेबों में हाथ डाले उसे ही देख रहा था। वहाँ भी तुम थे ना? पहले वो थोड़ा हकलाई, फिर धीरे से जुमला मुकम्मल किया। जो भी था, लेकिन इस वक्त वो जिसके साथ यहाँ मौजूद, तो वो एक दरिंदा था जो खून पीता था। इसलिए उसने एहतियात करनी थी, बस किसी तरह घर जाना था। नहीं, अगर मैं होता वहाँ तो तुम यहाँ खड़ी ना होती। वो रिलैक्स अंदाज में टेबल पर पड़ी वाइन अब ग्लास में डाल रहा था, और वो सच कह रहा था। वो शिकार करते ही अपने शिकार को अगली सांस लेने की मोहलत नहीं देता था। लेकिन जब से वो आई थी, सब उसके मिजाज के बिल्कुल उलट हो रहा था। उसने पहले कभी किसी की जान बचाने के लिए अपनी तरफ से जंग नहीं की थी। पहले कभी उसे डर नहीं लगा था कि कोई जान से जा रहा है कि नहीं। लेकिन जब उसकी हल्की होती धड़कन सुनी तो डर गया, और फिर जब उसने उसके दिल पर हाथ रखा तो उन गुजरे सालों में पहली बार उसका दिल धड़का था। वो उसकी तरफ देखने से वो गुरेज कर रहा था कि कहीं वो उसे नुकसान न पहुंचा दे। वक्त ने पल में करवट ली थी। वो जो पहले उसकी खून की
एक बूंद भी ना छोड़ने की सोच रहा था। अब उसको वो एक खराश भी आते नहीं देखना चाहता था। चेहरे पर आए गोल्डन बाल कान के पीछे करते हुए वो एक एक कदम पीछे की जानिब लेकर अपने और उसके माबैन फासला बना रही थी। वो उसकी जानिब नहीं देख रहा था, फिर भी उसकी एक एक हरकत का अंदाजा था। उसकी तेज होती धड़कनों का उसे पता चल रहा था। वो उसको खुद से डरते नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो बाहर की तरफ चल दिया। ईवा का कोई इरादा नहीं था उसके पीछे जाने का, इसलिए उसके निकलते ही वो भागी। वो दरवाजे की तरफ पुष्ट किए खड़ा था। ईवा का इरादा दबे पाँव उसे पता लगे बगैर जाने का था, लेकिन वो उसके सारे इरादों पर पानी फेरते हुए बोला, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, इसलिए कोशिश भी ना करना, क्योंकि थकन के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। 10 कदम का फासला उसने पलक झपकते ही खत्म कर लिया था। मुझे घर जाना है, उसे देखे बगैर उसने पास खड़े दरख्त को देखते हुए कहा। वो 2 मिनट खामोशी से उसे देखता रहा। फिर ईवा को नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल वो गाड़ी में थी और वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। गाड़ी चल पड़ी। ईवा ने आंखें बंद करके सीट की बैक से लगा दी। शहराम की नजरें सामने रोड पर थी, लेकिन उसकी सारी हसासियत अपने साथ बैठे वजूद की तरफ थी। उसे पता था कि इस वक्त उसके जबान पर कई सवाल मचल रहे हैं। वैम्पायर वाकई होते हैं? उसने यूं ही बैठे धीरे से पूछा। उसके सवाल पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। उसे इससे इसी सवाल की उम्मीद थी। कितने साल के हो तुम? कितने का लगता हूँ? उसने सवाल के बदले सवाल किया। ईवा ने उसे देखा। पहली नजर उसके हाथों पर गई। सफेद मजबूत हाथ जो स्टीयरिंग पर जमे थे, कितने सफेद रंग। फिर उसकी जानिब देखा। 28? उसके अंदाजे पर शहराम ने कहकहा लगाया। 200 सालों का हूँ मैं, बिना देखे शहराम ने बताया। वो पूरी आंखें खोले उसे देख रही थी। गाड़ी उसके घर के आगे रुकी तो उसने मुड़कर मशकूक नजरों से शहराम को देखा। उसे मेरे घर का पता कैसे चला? मेरे पीछे आता रहा है क्या? सही समझ रही हो, तुम्हारे पीछे ही आता रहा हूँ। हैरत से ईवा का मुंह खुल गया। ये सोच भी पढ़ लेता है? नहीं, मैं सोच नहीं पढ़ता, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा हुआ है। हेजल आंखों में हैरत लिए, गोल्डन बालों के हाले में इसका चेहरा, बच्चों जैसी मासूमियत। वो कुछ देर पहले खौफ को भूले पक्के दोस्तों की तरह उससे सवाल जवाब कर रही थी, और अब मुनफरिद थी ये लड़की। गाड़ी का लॉक खुलते ही शहराम ने सोचा ईवा ने दरवाज़ा खोलना अभी हाथ ही किया था कि इससे पहले ही दरवाज़ा खुल गया और शहराम हाथ उसके सामने किए खड़ा हुआ था। ईवा ने एक नज़र उसके हाथ को देखा, फिर उसे, और अपना छोटा सा नाजुक सा हाथ उसके मजबूत से हाथ में दे दिया। शहराम ने झटके से खुद से करीब किया, फिर उसकी सांसें वो रोक चुका था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो स्टिल रह गया। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे, मगर जो भी था वो उसके हवासों पर छा रहा था। उसका लम्स उसे बड़ा नहीं लग रहा था। 2 मिनट के बाद उसके लबों को आज़ाद करते हुए उसने उसे देखा, जो सुर्ख चेहरा लिए लंबे लंबे सांस ले रही थी। शहराम ने उसके माथे पर अपना पुरहद्दत लम्स छोड़कर वहां से जा चुका था, मगर वो तो वहीं थी, अभी भी उसी लम्हे में कैद। ईवा के जाने के बाद अपना सांस बड़ी मुश्किल से दुरुस्त कर पाया था। अजीब थी वो। अभी इसने गर्दन पर दांत ही रखे थे जब उसे लगा कोई उसका गला दबा रहा है, इसलिए उसने उसे खुद से दूर किया। फिर उसने शहराम को आता देखा, जो उस लड़की को लेकर वहां से चला गया था। अब भी वो बैठा ये सोच रहा था कि ये सब क्या। इस वक्त वो बहुत निढाल महसूस कर रहा था। उसे रात का इंतजार था ताकि वो कोई शिकार कर सके, लेकिन रात से पहले कोई और आ रहा था, जिसके बाद उसे रात देखने की जरूरत नहीं पड़नी थी। ठा की आवाज से दरवाजा खुला तो वो सीधा हुआ। वो सामने देखा, जहां दरवाजे के बीचों बीच शहराम खड़ा खूंखार तेवर लिए उसकी तरफ देख रहा था। वो सरस से खड़ा हुआ और नागवारी से आंखें घुमाते हुए तलखी से गोया हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहराम ने जवाब दिए बिना सरस से उसकी गर्दन को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया कि उसकी आंखें बाहर निकल आई। शहराम ने उसको उसी तरह पकड़े, उसका सर जोर से दीवार से मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार।
اس نے اتنی بار اس کا سر مارا تھا کہ دیوار ٹوٹ گئی، لیکن اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر پیچھے کی طرف پھینکا، لیکن اگلے پل وہ کھڑا ہوا کہ دروازے سے باہر غائب ہو گیا۔ وہ بھی ویمپائر تھا، اس کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی جاتے ہوئے اس کی ساری انرجی ہی لے گئی ہو، اس لیے وہ اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ اس کے سر کا زخم بھی مکمل صحیح نہیں ہوا تھا، اس لیے خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ خون کا رنگ اتنا زیادہ سرخ تھا کہ پہلے ہی نظر میں کالا لگتا تھا، غور سے دیکھنے پر اس کا رنگ سرخ واضح ہوتا۔ وہ بھاگتے ہوئے جنگل کی طرف آیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور پاس پڑی لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں دبوچ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوا کی، پھر پتوں پر چلنے کی آواز آئی، یعنی وہ آ گیا تھا۔ اس نے زبان کو تر کیا اور جب لگا وہ قریب آ گیا ہے، اس نے وہ لکڑی کا ٹکڑا اس کے بازو میں گاڑ دیا۔ شہرام نے لب بھینچ لیے، اس کے بازو سے شرٹ خون سے رنگین ہو گئی تھی، لیکن اس نے بغیر پرواہ کیے پھر سے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ تم بلا وجہ دشمنی پال رہے ہو، بڑی مشکل سے اس کے منہ سے آواز نکلی۔ اس کی آنکھیں کبھی کالی تو کبھی اپنے اصل رنگ میں آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ دشمن؟ وہ ہنسا، صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ طنزیہ ہنس رہا ہے، پھر خاموش ہو کر اسے تمسخر آمیز نظروں سے دیکھا۔ میں مرے ہوئے سے دشمنی نہیں کرتا۔ یہ بولتے ہی اس کا ہاتھ اس کا سینہ چیرتے ہوئے اس کے دل کو پکڑ لیا اور وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے وجہ بتاؤ یہ سب کرنے کی۔ اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ تم نے اس کو نقصان پہنچانا چاہا جو میرا تھا، اس کے بعد کوئی وجہ بچتی ہی نہیں۔ ایک سے اس کی گردن اور دوسرے سے اس کے دل پر اپنی پکڑ اس نے تھوڑی اور کی۔ اچھا میں بھی سوچوں کہ وہ اتنی زہریلی کیوں تھی؟ ظاہر سی بات ہے تمہاری جو تھی۔ اس نے بھی دیکھا اب بچنا ممکن نہیں تو کھل کر بولا، دیکھنا لارڈ مارک تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو وہ بولا تھا، کیونکہ اگلے الفاظ بولنے کا موقع شہرام نے اسے نہیں دیا تھا اور وہ کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح زمین پر گرا۔ شہرام ہاتھ میں اس کا دل پکڑے حقارت آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا تمہارے لارڈ کسی نے بھی اسے ذرا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس پر قہر بن کر ٹوٹوں گا۔ اس کے مردہ وجود کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کا دل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اب اس کے ہاتھ میں بوتل تھی جس میں وائن تھی۔ اس نے وہ وائن والی ساری بوتل اس کے وجود پر خالی کر دی، پھر لائٹر سے چنگاری جلائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے مردہ وجود پر آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ مطمئن انداز میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے زخمی بازوؤں کو دیکھا، شرٹ کا پورا بازو خون میں رنگ گیا تھا۔ وہ لکڑی کا ٹکڑا نکالنے لگا کہ پھر کوئی خیال آیا، ساتھ ہی ہلکی سی مسکراہٹ اور وہ مڑ کر جنگل سے نکل گیا۔ پیچھے آگ ابھی بھی بھڑک رہی تھی، وہ جلتا وجود دھیرے دھیرے کر کے راکھ ہو رہا تھا۔ رات کا اندھیرا شام میں گھلتا گہرا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے کمرے کی لائٹ روشن تھی، کھڑکی سے باہر گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیڈ پر بیٹھی گود میں بڑے سے ٹیڈی بیئر کو پکڑے۔ وہ بیئر بہت پیارا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کا رنگ سیاہ تھا، بالکل شہرام کی آنکھوں جیسا۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اسے روکا کیوں نہیں، اسے اس سے خوف کیوں نہیں آ رہا۔ پھر دوسری سوچیں تنگ کرنے کے لیے آ جاتی کہ اسے بتانا چاہیے کسی کو شہرام کے بارے میں۔ تب سے بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی، اب تو سر درد ہونے لگ گیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ آج ڈیڈ نے گھر نہیں آنا تھا۔ کیوں؟ یہ اسے نیوز میں دیکھ کر پتہ لگ گیا تھا کہ جنگل سے ایک اور جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ اس نے ٹیڈی بیئر کو بیڈ پر رکھا اور اپنا سلیپنگ سوٹ لے کر چینج کرنے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی کھڑکی کھول کر وہ اندر آ گیا۔ کمرہ پورا خالی تھا، پھر اس کی موجودگی محسوس کر کے وہ وہیں بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا، ساتھ ساتھ کمرے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ سفید رنگ کی دیواریں جن پر مختلف پینٹنگز لگی ہوئی تھی، بیڈ کے سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل پڑا ہوا تھا، کھڑکی کے پاس صوفہ، باقی کمرہ سادہ سا تھا۔ اس نے ٹیڈی اٹھایا اور اسے گھورنے لگا کہ اسی وقت وہ ڈریسنگ کا دروازہ کھول کر وائٹ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر باہر نکلی۔ اس کے بال کھلے تھے کہ اسے کھلے بالوں سے سونے کی عادت تھی۔ اس کی ٹی شرٹ پر پنک کلر سے بیوٹی لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں تھی، اس نے شہرام کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے کریم پکڑی اور ہاتھ پر لگانے لگی۔ اب دوسرا سانگ پلے ہوا۔
کہ اس کو خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو شیشے میں شہرام کو دیکھا، جو بیڈ پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور سر جھٹک کر دوبارہ کریم لگانے لگی، لیکن نظروں کی وہ گرم تپش وہ اب بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پھر شیشے میں دیکھا تو وہ ویسے ہی بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ایسا کرتے شہرام کی آنکھیں چمکی۔ جب اس کے ہاتھ لگانے سے بھی وہ غائب نہ ہوا تو ایوا مڑی۔ وہ وہی تھا، لیکن بیڈ پر نہیں، اس کے بالکل قریب تھا۔ اس کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ایوا اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ایوا نے اس کی نظروں سے گھبرا کر جب نیچے کی تو اس کی نظر شہرام کے ہاتھ پر گئی جس پر خون تھا، اور بس نظریں اسٹل ہو گئی۔ خون! وہ ڈر کر پیچھے ہوئی تو اس کی کمر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرائی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید ہو گیا، جیسے کسی نے سارا خون نکال دیا ہو۔ وہ بھی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے پریشانی سے اسے پکڑا۔ ایوا، ایوا! لیکن وہ صرف اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی تھی، لب کپکپاہٹ کا شکار تھے۔ شہرام کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ خون سے اتنا ڈرتی ہے۔ وہ تو اس سے اپنے زخم پر مرہم لگوانے آیا تھا، بلکہ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ بس اس کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ مگر اب اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ آئیڈیا بہت برا تھا۔ وہ یہ خون صاف کرنا چاہتا تھا، اس لیے جانے لگا تو ایوا نے اسے بازو سے پکڑ کر اسے روک لیا۔ ایوا آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی بیٹ پھر سے مس ہوئی۔ اس نے نرمی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالا اور پھر ایک ہاتھ اس کی ٹانگوں سے گزار کر دوسرا اس کی کمر کے پیچھے کر کے اسے اپنی بازوؤں میں اٹھایا، جس سے بازوؤں میں درد اٹھا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ اس نے آرام سے اسے بیڈ پر لٹایا، پھر نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی۔ شش، اب نہیں، رونا نہیں، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ پھر اسے ہپنوٹزم کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا یہ غلط ہے، مگر بس وہ اس کے آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بولتے ہی وہ چابی کی گڑیا کی طرح چپ ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، نیچے کچن میں آیا، پھر اپنی زخمی بازوؤں والی سائڈ سے شرٹ پھاڑ کر زخم دیکھا۔ جہاں لکڑی کا ٹکڑا تھا وہاں سے سکن کالی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے کھینچ کر ٹکڑا نکالا۔ زخم نے صحیح ہونے میں ابھی کچھ وقت لینا تھا۔ ایسے موقع پر وہ خون پیتا تھا کہ اس سے زخم اسی وقت صحیح ہو جاتا تھا، لیکن اس وقت وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ واپس آیا تو دیکھا وہ سو چکی تھی، لیکن وہ تو جاگ رہا تھا۔ لمبی سانس لے کر وہ بیڈ پر بالکل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زخم کی وجہ سے اس کی خون کی طلب ابھر رہی تھی، عام حالت سے زیادہ۔ اس کی نظر اس کی شہرک پر گئی تھی۔ اس نے نظریں چرائی، مگر اب اس کی خوشبو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس کی تھی، پی سکتا تھا وہ اس کا خون۔ اس کے اندر کا حیوان اسے ترغیب دے رہا تھا۔ نہیں، اسے خود پر کنٹرول کرنا تھا، لیکن بس تھوڑا سا۔ حیوان نے پھر سے ترغیب دی، تھوڑا سا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو وہ اس کی آنکھیں تو نہیں تھی، وہ تو اس حیوان کی تھی، کالی۔ بس تھوڑا سا۔ اس نے اس کی گردن کی طرف جھکتے ہوئے خود سے کہا، ذرا سا۔ نرمی سے اس کی گردن پر بوسہ دے کر اگلے ہی پل اس نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ اتنا پرلطف، میٹھا، چھا جانے والا خون اس نے پہلی بار پیا تھا۔ اس کے خون کا اس پر نشہ ہو رہا تھا اور وہ پیتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے جسم میں سے ایک بوند نچوڑ لیتا کہ اسے احساس ہوا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ اس نے اپنی طلب کو پیچھے ڈھکیلا، جو بہت مشکل تھا۔ اس نے آج تک اپنے کسی بھی شکار کو زندہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ شکار نہیں تھی، وہ تو اس کی بیوٹی تھی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ابھی بھی سو رہی تھی، لیکن شاید ڈر گئی تھی۔ میں یہی ہوں، کچھ نہیں ہوا، اس کے کان کے پاس سرگوشی کے انداز میں بولتے ہوئے اس نے اسے حوصلہ دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون ہو گئی۔ شہرام کی نظر اس کی گردن پر بنے نشان پر گئی، جو اس کے دانتوں کی وجہ سے بنے تھے۔ وہ ایک بار پھر جھکا اور نرمی سے اپنے ہونٹ سے ان نشانوں پر بوسہ دیا، ایک بار، دو بار۔ پھر سیدھے ہو کر اس نے اپنے بازوؤں کو دیکھا۔ اس کا زخم صحیح ہو گیا تھا۔ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر وہ وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس کی طلب ایک بار پھر سر اٹھا رہی تھی اور اسے ڈر تھا کہ اب کی بار وہ اس پر قابو نہیں کر پائے گا۔ وہ اپنا کالا چوگا پہنے سامنے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب ویمپائرز تھے، وہ ان کا بادشاہ، سالوں سے۔ میں یہاں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ رائل بلڈ آ گیا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی گردن کے پیچھے نشان ہوگا چاند کا۔ 2 منٹ کا وقفہ دے کر اس نے گہری نظر سب پر ڈالی اور ان کے تاثرات کو جانا۔
اب یہ کہ ہر ویمپائر کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ آئے ہمارے پاس تاکہ ہم اسے ڈھونڈ سکیں۔ میرا یہ پیغام ہر ویمپائر تک پہنچنا چاہیے۔ اتنا بول کر وہ واپس محل کے اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے جولیا اور اس کے خاص 2 بندے جنہیں وہ وہیں روکتا اندر چلا گیا۔ کیا بنا؟ تنہائی پاتے ہی اس نے جولیا سے پوچھا۔ میں آج رات سپل پڑھوں گی۔ جولیا کی بات پر اس نے سر ہلایا کہ اسی وقت اس کا خاص بندہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈبہ تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لارڈ، یہ محل کے باہر پڑا تھا اور آپ کا نام لکھا تھا۔ اس نے ہاتھ کھڑا کیا، مطلب صاف تھا وہ اب جا سکتا ہے۔ اشارہ پاتے ہی وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے ڈبہ دیکھا، اس پر ایک خط تھا۔ اس نے وہ خط کھولا۔ جولیا بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ امید کرتا ہوں ماں کہ یہ دیکھ کر تو بالکل بھی سکون میں نہیں رہو گے، اور یہی میرے لیے سکون کی بات ہوگی۔ ویسے پرانی بلڈنگ کا سامان کچھ زیادہ پرانا ہو گیا تھا۔ میں خود آتا دینے، لیکن وہ کیا ہے نا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ پہچان تو گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی نام بتا دیتا ہوں، شہرام۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے خط کو نیچے پھینکا اور ڈبہ کھولا۔ اس میں دل پڑا ہوا تھا۔ یہ کس کا دل ہوگا؟ اب اسے سمجھ آئی اس نے پرانی بلڈنگ کا ذکر کیوں کیا تھا۔ اس نے جیک کو مار کر اس کا دل بھیجا تھا۔ جیک اس کا دوست تھا، بھائیوں جیسا۔ اوہ، تو جیک گیا، افسوس۔ جولیا نے مصنوعی ہمدردی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ شہرام، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس نے جیسے اسے تصور میں اسے جیسے مخاطب کیا ہو۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔